اپنے اس عزم کا اعادہ کرتا میں اس روز جب دفتر پہنچا تو کچھ تاخیر ہو چکی تھی۔ دفتر میں اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے حسب معمول سب کو اونچی آواز سے سلام کیا تو خلاف معمول اپنے ساتھی کو قدرے سنجیدہ پایا۔ خیریت؟ میں نے اپنے ایک بزرگ ساتھی کی طرف دیکھ کر پوچھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ یار حنیف، اللہ رحم کرے، معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ بتاؤ گے بھی یا پہیلیاں ہی بھجواتے رہو گے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق مجھے ابھی سے پریشانی لگ گئی تھی۔ جعفری صاحب کے کمرے سے ایک اہم فائل غائب ہے اور FIA والے انکوائری کر رہے ہیں، دوسرے ساتھی نے کہا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی دانست میں پھر سنبھل کر کہا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس دفتر میں 150-200 لوگ کام کرتے ہوں گے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ میں نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر میز کا سہارا لیا۔ یار یہی تو پریشانی کی بات ہے، ابھی ان کا ایک افسر آیا تھا، اس نے کہہ دیا ہے کہ فائل اس ڈپارٹمنٹ میں کسی کے ہاتھ لگی ہے۔ وہ تو وارننگ دے گیا ہے کہ اگر آج شام تک فائل واپس نہ پہنچی تو وہ لوگ کل ہم سب کو تھانے لے جائیں گے اور سب سے الگ الگ تفتیش ہوگی۔ میرے ساتھی نے جواب دیا۔ جی یہ کیا بات ہوئی؟ یار یہ تو بے انصافی ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ میں نے دوبارہ حوصلہ کیا۔ بے انصافی نہیں، ظلم ہے ظلم۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یونین والوں کے فارم پر پر کر دو، ارے کوئی ہمارے ساتھ تو کھڑا ہوتا، اب رہ گئے نا اکیلے۔ بشیر میاں نے کہا، جو سرکاری یونین کی عہدیدار اور ہمارے ساتھی تھے۔ میاں جی فارم جو بھر دیں گے، لیکن اس مصیبت سے جان چھڑاؤ، یار ہم غریب لوگ مارے جائیں گے۔ میں نے بظاہر نارمل ہوتے ہوئے کہا۔ میری تو سوچ سوچ کر جان نکل رہی ہے، یہ پولیس والے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ارے ان کے نزدیک گھوڑا گدھا ایک برابر ہے۔ بھٹی صاحب نے، جن کی ریٹائرمنٹ کو مشکل 3-4 ماہ باقی تھے۔ بھٹی صاحب گھبرائے نہیں، اللہ خیر کرے گا، جیسا ہم نے کچھ کیا بھی نہیں تو خوف کس بات کا؟ میں نے پھر حوصلہ کیا۔ ابھی ہم اپنے خدشات کا اظہار ہی کر رہے تھے کہ اچانک دروازے سے تھانے دار اور سپاہی اور سفید کپڑوں میں ملبوس ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا۔ یہی آیا تھا صبح۔ بشیر میاں جو میرے قریب کھڑے تھے، میرے کان میں سرگوشی کی۔ تھانے دار نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور ہم سب کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے قصائی ذبح ہونے والے بکروں کو دیکھتا ہے۔ دیکھو بھائیو، میری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں، تم بھی میری طرح سرکاری ملازم ہو، میں کسی کا برا نہیں چاہتا۔ شرافت اس میں ہے کہ جس کسی نے فائل چرائی ہے واپس کر دے۔ میں صرف اس کی رعایت دے سکتا ہوں کہ اس پر ہم کیس نہیں بنائیں گے اور صرف چند دنوں کے لیے معطل کر دیں گے، کیونکہ سرکاری کارروائی بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے بیوقوف بنا لو گے تو اس بات کو بھول جاؤ، فائل تو تمہیں واپس لوٹانی ہی پڑے گی۔ اب اس بات کا فیصلہ آپس میں کر لو کہ جوتے کھا کر واپس لوٹاؤ گے یا شرافت سے۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں، تم نے ہماری ایجنسی کا صرف نام ہی سنا ہے، ایک مرتبہ اگر ہمارے تفتیش مرکز میں جانا پڑ گیا تو یاد رکھنا، وہاں سے مکمل جسم کے ساتھ کوئی قسمت والا ہی واپس لوٹتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ لمبے تڑنگے آدمی نے کہا۔ اوئے دیکھو اے، تم غریب آدمی ہو، خام خواہ مارے جاؤ گے۔ ملک صاحب نے جیسا فرمایا اس پر عمل کرو، ورنہ یاد رکھنا میں وہ لتر پھروں گا کہ زندگی بھر کبھی سیدھے ہو کر اپنے قدموں پر نہیں چل سکو گے۔ اب تھانے دار کی ڈرانے دھمکانے کی باری تھی۔ اوئے سیدھے کھڑے رہو، مجھے کسی افسر کے سامنے کھڑے ہونے کی تمیز نہیں سکھائی۔ اچانک ہی ایک حوالدار بشیر میاں پر دھاڑا، جن کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی اور ان سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دیکھیے جناب، میں معزز آدمی ہوں، میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کریں۔ بشیر میاں نے یوں ہی لیڈری دکھانی چاہی۔ اور تیرے معزز کی، جواب میں تھانے دار ان کو غلیظ گالیاں بکتے ہوئے کہا۔ سب سہم کر رہ گئے۔ میری تو یہ حالت تھی کہ بدن میں لہو نہیں۔ 2-3 منٹ مزید دھمکانے ڈرانے کے بعد وہ لوگ جس طرح آندھیوں اور طوفان کی طرح آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ گئے۔ روانگی سے پہلے انہوں نے ہمیں نادر شاہی حکم سنایا کہ چھٹی کے بعد کسی کو گھر جانے کی اجازت نہیں، اور وہ اب آئیں گے۔ اگر اس وقت تک فائل نہ ملی تو پھر ہم سب کا باری باری ریمانڈ لے کر تفتیش کی جائے گی۔ ان کی روانگی کے بعد کافی دیر تک ہم سب کو سانپ سونگتا رہا، کسی کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بالآخر بھٹی صاحب نے حوصلہ کیا۔
دیکھو یار، اگر ہم میں سے کسی نے فائل غلطی سے کہیں رکھ دی ہے تو خدا کے لیے واپس لے آؤ، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، میں تو مر جاؤں گا۔ یار میری جوان بیٹیاں ہیں، تم سب جانتے ہو اگلے مہینے میری بڑی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ یار خدا کے لیے میری حالت پر رحم کرو، میں تو پہلے ہی دل کا مریض ہوں۔ انہوں نے اپنی جیب میں رکھی شیشی سے 2 گولیاں نکال کر زبان کے نیچے رکھ لی۔ بھٹی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ جب ہم نے فائل اٹھائی ہی نہیں تو ہمارے ساتھ زیادتی کا کیا مطلب؟ میں ابھی صدر صاحب سے بات کرتا ہوں، سالے کی پیٹری اتروا دی تو کہنا۔ ارے میں تو ہڑتال کروا دوں گا، مجھے گالیاں دینے لگا، میں اس سالے کی گالیوں کا مول نہ چکاؤں تو میرے منہ پر تھوک دینا۔ بشیر میاں جوش غضب سے دھاڑے، انہیں گالیوں کا غصہ ان لوگوں کے جانے کے بعد آیا تھا۔ یار بات تو ٹھیک ہے، جس افسر کے کمرے سے فائل گم ہوئی ہے اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور ہم غریب ملازمین کو خامخواہ پریشان کر رہے ہیں۔ ایک اور صاحب نے کہا، وہ لوگ کیوں خوفزدہ تھے؟ مجھے فی الوقت اس سوال کا جواب نہیں چاہیے تھا، مجھے تو اپنی جان بچانا تھی۔ جس طرح خفیہ ایجنسی کے لوگ اس معاملے میں آ گئے تھے، اس سے یہی لگتا تھا کہ فائل کوئی بہت اہم دستاویز پر مشتمل تھی۔ یوں بھی الماس بھائی مجھ سے معمولی کام تو نہیں کروا سکتی تھی۔ مجھے اور لوگوں کو تو علم نہیں تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ اگر پولیس والوں کے قابو میں آ گیا اور انہوں نے مجھ پر تشدد کیا تو میں ضرور اقبال جرم کر لوں گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس سوال نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میرے تو مقدمے کی کوئی بھی ڈھنگ سے پیروی نہیں کر سکے گا۔ اس دفتر میں تو آئے روز کوئی نہ کوئی گھپلا ہو رہا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ ایک مرتبہ ایک جرم کا اقبال کرنے کے بعد پھر باقی سب کچھ بھی میرے سر منڈیا جاتا۔ میری تو ساری زندگی پھر جیلوں میں ہی کٹ جاتی، اور میں جیل میں چلا گیا تو نوری کا کیا بنے گا؟ میں نے جس کے لیے خود کو انسانیت کی سطح سے گرا دیا، اپنی نظروں میں ذلیل ہو گیا، اس نوری کا کیا بنے گا؟ مجھے تو وہ کبھی نہیں مل پائے گی۔ ان خیالات نے مجھے پھر بولا کر دیا۔ دوپہر کو معمول کے مطابق جب ہم لنچ کرنے کے لیے دفتر کی کینٹین میں جا رہے تھے تو میں ساتھ والے پیسیوں سے الماس بھائی کو کپ کپاتی انگلیوں سے فون کر رہا تھا۔ کیا حال ہے حنیف باؤ؟ کچھ ناراض ہو گئے ہو؟ 2 دن سے تمہاری شکل نظر نہیں آئی۔ الماس بھائی نے چھپتے ہی دریافت کیا، مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میں نے بے غیرتی سے جھوٹ بول دیا۔ اوہو، مجھے بتاتے تو تمہاری ڈاکٹرنی کو علاج کے لیے بھیج دیتی، میں خود آ جاتی۔ اس نے بے شرمی کی گفتگو شروع کر دی۔ الماس بھائی یہاں معاملہ بہت سنجیدہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ سے بے قابو ہو کر کہا، کیا ہوا؟ کیا قیامت آ گئی؟ اس نے اکھڑے اکھڑے لہجے میں دریافت کیا۔ فائل کی چوری کی خبر ہو گئی ہے، یہاں پولیس والے آئے ہوئے ہیں اور شام تک ہم سب کو تفتیش کے لیے گرفتار کر لیں گے، میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہو، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم نہ ماننا باؤ حنیف، کوئی خدا واسطے تو تم سے کام نہیں کیا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میرا تو خون ہی کھول اٹھا، جی چاہا ابھی جاؤں اور اس فاحشہ کا ٹینٹوا دبا دوں، لیکن مسئلت کا تقاضا کچھ اور تھا۔ بالآخر میرے ذہن نے راہ سجا ہی دی۔ دیکھو الماس بھائی، میں نے ساری زندگی تھانہ کچہری نہیں دیکھے، میں پولیس کی مار نہیں کھا سکتا۔ اگر انہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ شروع کی تو میں صاف صاف بتا دوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے پیسے لیے ہیں، لیکن یہ تم بھی جانتی ہو کہ کتنے پیسے تم نے لیے ہیں۔ میرا لہجہ اور گفتگو یقیناً الماس بھائی کے لیے چکا دینے والی تھی۔ میں یہاں سے اس کی شکل تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹنے کو آ رہی ہوں گی کہ واقعی میری ہی آواز ہے یا مجھ میں کوئی جن آ گیا ہے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، شاید حرافہ اگلی پلاننگ کر رہی تھی۔ اوہو، میرا مطلب یہ نہیں تھا حنیف باؤ، میرا مطلب تھا کہ اگر تم خان صاحب کا نام لوگے تو وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، پولیس کی وہ قابو کر لے گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے بظاہر بڑے نرم الفاظ میں مجھے دھمکی دی۔ الماس بھائی، میرا دماغ تو خراب نہیں ہوا کہ خان صاحب کا نام لوں گا، میں تو تمہارا نام لوں گا، اور یہی نہیں، پچھلے بھی سارے کارنامے جو تم نے مجھ سے انجام دلائے ہیں سب بتا دوں گا۔ الماس بھائی، میں تو ڈوبا ہی ہوں، لیکن بچو کہ تم بھی نہیں۔ یہ کوئی چوری ڈاکی کا مقدمہ نہیں جو مجھ پر ہی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال پولیس کو بتانا پڑے گا کہ فائل کہاں گئی۔ میرے اندر بھی جن داخل ہو گیا تھا۔ ہائے اللہ، کمال کرتے ہو تم حنیف باؤ، میرا یہ مطلب تھوڑا ہی تھا۔ تم بے فکر رہو،
الماس بھائی کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں ابھی اپروچ لڑاتی ہوں، بس تم زبان بنا کھولنا، اگر پولیس لے جائے تو بس بے فکر رہنا۔ اس نے اچانک ہی پینترا بدل لیا، لیکن میں ابھی اپنے قدموں پر جمع تھا۔ نہیں الماس بھائی، کہیں کیوں لے جائیں؟ اگر کہیں لے جانا ہے تو ہم اکٹھے جائیں گے، اکیلا کیوں جاؤں گا؟ میں اب اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچھا بہو اچھا، بے فکر رہو، میں کچھ کرتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میرے ہونٹوں پر خامخواہ مسکراہٹ جم گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی فتح کا احساس ہوا تھا۔ میں نے اپنے دفتر کی طرف آتے ہوئے سوچا، کاش مجھ میں کچھ روز پہلے یہ مردانگی آ گئی ہوتی۔ اپنے دفتر واپس پہنچا تو میں قدرے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن ایک بے نام سا خوف میرے اندر در آیا تھا، بالکل ایسا خوف جو سانپ کی پٹاری میں ہاتھ ڈالتے ہوئے در آتا ہے، جو شیر کی کچھار کے سامنے سے گزرتے ہوئے انسانی حواس پر طاری ہو جاتا ہے۔ ان لمحات میں جب الماس بھائی سے جہنم کی آگ میں اتر جانے کا مشورہ دے رہی تھی تو مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر کے بہادر ضرور بنا دیا تھا، لیکن یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ الماس بھائی بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گی۔ اگر میں اسے منت سماجتیں مناتا تو اور بات تھی، لیکن میں نے اس پر اس کا داؤ آزمایا تھا اور یہ عمل اس کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ میں جانتا تھا اس وقت الماس بھائی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن میں نے جو کہا اس کے سوا اور چارہ ہی کیا ہو سکتا تھا۔ سپہر کو ہماری چھٹی ہونے سے چند منٹ پہلے پولیس والے پھر آن دھمکے۔ انہوں نے پہلے تو معمول کے مطابق ہم سب کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، پھر ہمیں حکم ملا کہ اس کمرے سے باہر نہ جائیں۔ لمبا تڑنگا آدمی جس کا نام ملک تھا ملک کمرے میں بیٹھ گیا اور اب نیا کھیل شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے وہ سب کو بلانے لگا۔ سب سے پہلے بھٹی صاحب کی باری آئی۔ خدا جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ قریباً 10 منٹ کے بعد مجھے بلایا گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں اندر قدم رکھا۔ کیا نام ہے تمہارا اوے؟ میرے اندر گھستے ہی ملک صاحب غصے سے دھاڑے۔ جی محمد حنیف، میں نے سہم کر جواب دیا۔ اوہو، تو تم محمد حنیف ہو۔ ایک گہری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر جمی جب اس نے یہ فقرہ ادا کیا، پھر سگریٹ سلگا کر لمبا کش لیا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ بڑی زبردست سفارش ہے بھائی تمہاری، خیر اس کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل جاؤ، خبردار کسی کو پتہ نہ لگے اور اپنے ساتھی کو یہ شک نہ ہونے دینا کہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ دیکھو یار، ہماری بھی ڈیوٹی کا سوال ہے۔ وہ مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ہم بڑے تیرے رازداں ہوں اور یہاں ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے بیٹھے تھے۔ حنیف صاحب، بڑی اہم فائل چوری ہو گئی ہے۔ آپ عزت دار آدمی ہیں، پھر ہمارے دوست بھی ہیں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ اگر آپ اس کی تلاش میں ہماری مدد کر سکیں، کم از کم ایک تو ایسے آدمی کی نشاندہی کریں جن پر شک ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا، دیکھیے جناب، میں غریب آدمی ہوں، میں تو یہاں سے جا کر ایک اور نوکری کر کے اپنا گھر چلاتا ہوں۔ آپ سب سے پوچھ لیں، میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، اسی لیے یہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میری یہاں کسی سے بے تکلفی بھی نہیں، باخدا میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اس کے حکم کے مطابق دوسرے دروازے سے اس طرح باہر نکلا جس طرح چور بھاگا کرتے ہیں۔ کسی نے مجھے جاتے نہیں دیکھا تھا اور میں چشمے تصور سے اپنے بے گناہ ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان بیچاروں کی خوف سے گگی بندھی ہوئی تھی، خدا جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ پولیس والوں کے دماغ میں ایک مرتبہ جو بات سما جائے اس کا نکلنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ جعفری صاحب کی فائل اس کمرے میں گم ہوئی ہے تو یقیناً یہاں ہی برآمد کرنی تھی۔ میرا ضمیر ملامت ضرور کر رہا تھا کہ میں نے خود اس پھندے سے نکل کر بے گناہوں کو ان قصابوں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اس کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ وہ صورت دے کر مجھے اقرار جرم کر کے باقی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بسر کرنا پڑتی۔